السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں 10 سال قید بامشقت اور اس کے بعد پھر 7 سال قید بامشقت کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں 1 کروڑ تقریباً 64 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ آخر یہ کہانی کیا ہے اور کیا یہ ایک جائز سزا ہے؟ اس کے پیچھے کے محرکات کیا ہیں؟ اسی حوالے سے بات کریں گے آپ کے ہر دل عزیز، ہمارے ہر دل عزیز رضی دادا سے۔ السلام علیکم دادا۔ وعلیکم السلام۔ دادا، اتنی لمبی سزا دے دی آپ نے، اتنا بڑا جرم نہیں تھا۔ ایک صرف بلغاری سیٹ جو تھا وہ آپ کے محمد بن سلیمان نے دیا تھا بشریٰ بی بی کو، کیا تھا اگر انہوں نے توشہ خانہ میں نہیں اس کا ریکارڈ کروایا اور ڈائریکٹ وہ اپنے گھر لے گئیں اور آپ کو نہیں بتایا ریاست کو اور پیسے کم دیے، اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا کہ آپ نے انہیں 17 سال قید دے دی؟ دیکھیے، میں 90 کی دہائی کی ابتدا میں ایک سرکاری وفد کے ساتھ گیا باہر ساؤتھ کوریا میں۔ 2-3 ممالک کا دورہ تھا۔ ساؤتھ کوریا کے اندر ہمیں انہوں نے کچھ گفٹ دیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو دفتر خارجہ کے جو صاحب تھے نا، جو کوآرڈینیٹ کر رہے تھے، ڈپٹی سیکرٹری لیول کے آدمی تھے، وہ پورے وزٹ کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ موو کرتے ہیں۔ تو ہم نے جب ہم واپسی پہ کراچی اترے اور کراچی سے پھر انہوں نے اسلام آباد جانا تھا، ہم نے لاہور جانا تھا، تو میں نے وہ ان کے حوالے کیا۔ میں نے کہا یار یہ چونکہ سرکاری وفد کے طور پہ گفٹ ملا ہے تو یہ آپ جمع کروا دیجیے گا۔ تو انہوں نے بھی بڑا خوشی کا اظہار کیا، باقی لوگوں نے بھی دیے، باقی لوگوں نے بھی اپنے گفٹ ان کو دے دیے پیک کر کے الگ سے، اور انہوں نے جا کے تو ہمیں اس کی رسید بھی بھجوا دی۔ اب کچھ 6 ماہ بعد جا کے اس کی اسیسمنٹ ہوئی اور مجھے ان کا فون بھی آیا۔ اس زمانے میں وہ لینڈ لائن والے فون ہوتے تھے میرے دفتر پہ، انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے ڈھونڈ کے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ یار وہ اسیسمنٹ کمیٹی کہتی ہے کہ یہ تو اتنی قیمت کا نہیں ہے کہ یہ جمع کروایا جا سکے، ایک خاص لمٹ ہوتی ہے $100 یا $200 تک کی، کہ اگر اتنے کا گفٹ ہے تو وہ آپ بتائے بغیر بھی لے جا سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اس لمٹ کے اندر ہے، انہوں نے اسیس کیا ہے، تو اب آپ کو میں بھجوانا ہے یا آپ آ کے میرے سے لیں گے؟ تو میں خیر گیا لینے کے لیے، ملاقات بھی ہو گئی اس حوالے سے۔ تو یہ تو ہے دستور جو قانون پسند لوگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہوا ہے، 3,80,000 یورو کا یہ تھا سیٹ۔ اب اس کو ذرا 350 سے ضرب تقریباً 71 ملین بنتے ہیں، 71.5 ملین۔ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بنتے ہیں۔ چلیے رف آئیڈیا یہ ہم آپ کا 7 کروڑ 10 لاکھ آپ نے کہا کہ بنتے ہیں تقریباً، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، 7 کروڑ 10 لاکھ کے اس سیٹ کی آپ نے قیمت لگوائی بائی فورس، اور جس سے لگوائی اس نے آ کے عدالت میں گواہی دی کہ اس نے مجھے بائی فورس، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے کتنی لگوائی؟ 5.84 ملین۔ ہاں 5.9 کر لیجیے، 59 لاکھ 59 لاکھ آپ نے قیمت لگوائی اور 29 لاکھ روپیہ ادا کریا آپ نے۔ لیکن اصل میں جو کمن گیری ہے وہ یہ نہیں ہے۔ 80 لاکھ کا چیک آپ کے اکاؤنٹ سے نہیں آیا، خان صاحب کے اکاؤنٹ سے یا بشریٰ کے اکاؤنٹ سے نہیں آیا۔ اچھا، پھر 80 لاکھ کا اکاؤنٹ ایک ایسی پارٹی کے اکاؤنٹ سے آیا جنہوں نے اس کی قیمت لگائی تھی۔ جنہوں نے قیمت لگائی انہوں نے پیسے پے کیے، انہوں نے پیسے پے کیے اور تحفہ گیا بشریٰ بی بی کے گھر میں۔ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے لیا، اچھا، یعنی آپ نے اس کے پیسے بھی خود ادا نہیں کیے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ اچھا پھر کیا ہوا، وہ چیز لے کے گئیں گوگی جو ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ فرا گوگی۔ ہاں، فرا جو تھیں وہ دبئی لے کے گئیں، اور دبئی میں جا کے جب انہوں نے بیچا تو جس کو بیچ رہی تھی اس نے MBS کے سٹاف کو فون کر دیا کہ پہلے بیچن آئیے۔ تو وہ ایک الگ سینیریو ہے کہ MBS نے پھر کیا کیا پاکستان کی حکومت کے ساتھ، یا کیا، یہ تو وہ خانہ کعبہ والی گھڑی کے ٹائم پہ بھی ہوا، وہ بھی ہوا تھا۔ لیکن وہ ان کو بھی پتہ چل گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیس تو نامکمل ہے، کیونکہ گفٹ چوری ہو کے جس نے بیچا، فرا کو بھی تو اس معاملے کے اندر پلیڈ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک وکیل ہے نا اپنا ادھر بھی، تو اس نے کہا دادا وہ نا اگر فرا کے پیچھے چل پڑتے تو یہ کیس بہت لمبا ہو جانا تھا۔ اگرچہ جس نے خریدا دبئی میں وہ گواہی دینے کے لیے آنے کو تیار تھا، اس نے کہا تھا میں گواہی دوں گا آ کے،
تو میں نے اتنی خریدا جلدی جلدی فیصلہ کیوں لیا تو گیا؟ انہوں نے کہا کہ لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جج صاحبان تھے جو اب غیر مؤثر ہو چکے ہیں، انہوں نے جس جلدی کے ساتھ توشہ خانہ 1 کا آرڈر ڈسیبل کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ ایک ری ایمفسائز کرنے کی کوشش کی تھی صادق اور امین والا بیانیہ، اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ توشہ خانہ 2 والے کیس کا فیصلہ ہو۔ یہ مجھے جو مقدمے کا حصہ پارٹی ہے یا مقدمہ کر رہی ہے اس میں سے ایک وکیل نے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ ہم نے فراگوگی والا اس میں سے اس لیے کاٹا ہے، اس کا پتہ اس لیے کاٹا کہ یہ جلدی جلدی ہم اس کو سمیٹ کے، تو وہ بیانیہ تو کاؤنٹر کرے نا کہ وہ تو صادق اور امین ہے۔ لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی کیس ہے یہ وہ جو مرضی کہتے رہے، لیکن وہ والا بیانیہ جو تھا وہ ڈسمینٹل کیا گیا۔ اب لیکن ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ میری طرح کے ہی ایک سفید پوش بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ظاہر ہے ہیں، دادا، ہم کھانا جو ہے وہ سونے کے برتنوں میں کھائیں تو کیا ان کا ذائقہ بدل جاتا ہے؟ بالکل نہیں بدلتا نا۔ نہیں۔ اب اگر آپ سونے کا لوٹا واش روم میں رکھنے کے اوپر اصرار کریں تو کیا اس سے کوئی خاص دادا سوال یہ ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں سونے گی کا کہ لوٹا بھی سونے لائے کا لوٹا کیوں لے کے گئی تھی؟ مطلب وہاں تو مسلم یہی شاور لگے سوال ہیں تو ان کے بڑے گھروں میں وہی سوال تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سونے کا لوٹا، کیونکہ اس کے بکنے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ سونے کا لوٹا بیچا گیا ہو، نہیں بیچا گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے پاس ہے۔ دادا ایک اور چیز، 100 تقریباً 6 جو ہیں وہ تحفیاں ہیں، تقریباً 106، اس سے زیادہ ہیں، میرے مائنڈ میں ابھی 106 ہیں، ان میں سے 58 جو ہیں وہ ان کے گھر پہنچ گئے ہیں، اور ان میں سے صرف 14 جو ہیں ان کے پیسے دیے ہیں، وہ بھی ادے گدے ہونے پونے کر کے، باقی جو ہیں ان کے پیسے بھی نہیں، ان کا ریکارڈ بھی نہیں ہے، اور وہ کہاں گئے ہیں یہ بھی نہیں پتا ہے۔ یہ جرم نہیں ہے؟ یہ بھی جرم ہے، حالانکہ ان کی اسیسمنٹ کروا لیتے اس لمٹ تک، سارا کام 2 نمبری پہ ہو رہا تھا تو ان کی اسیسمنٹ کرواتے کہ جی یہ وہ جتنے کی اجازت ہے نا کہ اتنے لمٹ تک کا آپ لے جا سکتے ہیں، کہ جی اس لمٹ کا ہے، جی اوکے لے جاتے۔ یعنی اتنے بھونڈے طریقے سے لوٹ مار کی کہ میرا مطلب ہے کہ وہ جسے ہاتھی نہیں گھس جاتا گنے کے کھیس کے اندر، وہ تباہی زیادہ پھیرتا ہے اور کھاتا کام ہے۔ لیکن دادا ان کی تو 1 کروڑ کی ہوئی اگر قمیض جو ہے وہ ان کے سائن کی ہوئی قمیضیں کروڑوں میں بک جاتی، ان کو کیا ضرورت تھی؟ انڈا گلی چادر جو ہے وہ 40 لاکھ میں بک جاتی ہے نا، تو پھر کیا ضرورت تھی توشے خانے کی یہ چوریاں کرنے کی؟ ان کو سوال ہے یہ۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس سارے قصے کے اندر یہ ہائی کورٹ میں جا کے ابھی اس کا ہوگا ٹیا پانچا، اس کے حقائق کا بھی اور اس مقدمے کا بھی۔ ہاں اچھا، اچھی بات ہے، معاملہ آگے چلے۔ اگر خان صاحب جو ہیں ان میں سے بری ہوتے ہیں اور ان کی رہائی بنتی ہے تو ان کو رہائی ملنی چاہیے۔ میں ان کو بلا وجہ یا بغیر کسی جرم کے جیل میں رکھنے کا حامی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ایک تو پہلی بات یہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی کہ آپ کرو تو پن میں کروں تو پاپ، ٹھیک ہے نا۔ مثلاً آپ نے ایک مقدمہ کھولا جس میں نواز شریف کو کہا کہ 42 سال پہلے گلف سٹیل مل کے جو ٹرانزیکشنیں تھیں، جو لیجرز تھے وہ لا کے دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ سے کہا گیا کہ 37 سال پرانی ڈگری چیک کرواؤ، اب بھاگ گئے۔ آپ نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی۔ اگر آپ کسی سے اس کی ماضی کا ڈاکومنٹیشن چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس اپنی بھی ڈاکومنٹیشن تو ہونی چاہیے۔ دادا یہ وہی عمران خان ہے جنہوں نے مریم نواز پہ BMW کے توشہ خانہ کا بہت شور مچایا، تو اگر وہ غلط تھا تو پھر یہ صحیح کیسے ہے؟ یہ صحیح کیسے؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجنوں نے کہا تھا نا کہ میرے پہ پتھر وہ اٹھائے جس نے کبھی محبت نہ کی ہو، بھائی دوسرے پہ تو الزام وہ لگائے نا جس نے خود وہ جرم نہ کیا ہو، تو آپ تو ان سے بڑے یہ والا جرم۔ آخری بات، ساری عمر کمایا ہے کوئی نہیں، لوکاں دی جیباں وچ ہی ہاتھ رہے نے، مانگ کے کھاتا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ ان کو تو میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں۔ میں نا کبھی کبھار نا
لوگوں کو آبزرو کرنے کے لیے نا ریلوے اسٹیشن پہ جا کے, مجھے ریلوے اسٹیشن بڑا انسپائر کرتا نا, میں بڑا طرح طرح کی دنیا آتی ہے. ایک تو طرح طرح کی دنیا آتی ہے, دوسرا وہ وکٹورین سٹائل کی بلند منزلہ بلڈنگ ہے, اس میں ہر کوئی, میں بیٹھ کے ایسے آبزرو کرتا رہتا ہوں. اچھا اسی طرح پہلے زمانے کے اندر نا یہ لاری اڈے, جی ٹی ایس کا لاری اڈا ہوتا تھا گورنمنٹ ٹرانسپورٹ, میں وہاں پہ جا کے بھی بیٹھا رہتا تھا 2-3 گھنٹے بیٹھ کے, ٹھیک ہے, مونگ پھلی لے لی, ساتھ میں کھاتے رہے. بعض کا نا گھومتے پھرتے فقیر جو تھے نا, وہ مانگتے سانس لینے کے لیے میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے, میں ان کی گفتگو سنتا, ان کو اس بات کے اوپر بڑا دکھ ہوتا کہ اے کڑی جیڑی ہے انہیں اینا میک اپ کیتا ہوا ہے, ایڈے چنگے کپڑے پائے نے, تے مینوں صرف 1 روپیہ دے کے گئی. اچھا ٹھیک ہے نا, آپ نے یہ ذرا انجوائے کرنا اس بات کو. جی دادا, ٹھیک ہے نا, کہ میک اپ زیادہ کیا لیکن روپیہ ایک ہی مجھے دیا ہے. نہیں, مطلب کہ اب اتنی بنٹھن کے آئی ہے, مجھے 1 روپیہ دیا ہے. اچھا, اور وہ جو فقیر مینٹیلٹی تھی نا, میں نے وہاں پہ اس کو اسٹڈی کیا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ان لوگوں کے پاس پیسے ہیں نا, یہ ہمارا رائٹ ہے. ہاں اوکے, یہ ہمیں ملنے چاہیے. کیوں ملنے چاہیے, اس کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا, چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے. اب اسی مینٹیلٹی کو نا اب میگنیفائی کر کے عمران خان کی جگہ پہ لے آئیے. اچھا, خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے دوستوں کے پاس جتنے پیسے ہیں نا, وہ ان کے پیسے ہیں اور وہ ان کو ملنے چاہیے. تمہارا جو پیسہ وہ بھی میرا, جو میرا پیسہ وہ بھی وہ تو میرا ہے ہی ہے نا, اور جو عوام کا پیسہ وہ بھی میرا. تو وہ یہ خیال کرتے ہیں. تو اس کے تحت جب انہیں کوئی دوست, میں آپ کو بڑی قریبی بات بتا رہا ہوں, اگر کوئی دوست جو ہے نا, وہ جب ہر سال فون کرتے تھے نا زکوٰۃ کے لیے, اور بینگ اے پرائم منسٹر بھی انہوں نے یہ کام جاری رکھا, وہ ہر سال رمضان سے پہلے بیٹھ کے 2-3 دن مسلسل مختلف دوستوں کو کال کرتے تھے, ڈونرز کو, کہ یار وہ اس دفعہ اتنے پیسے ہیں تم نے بھجوانے. وہ جو کالز کیا کرتے تھے, اس کے اندر بھی اگر کوئی دوست کو ہچر میچر سے کام لیتا اور کمٹمنٹ پوری نہ کرتا, تو باقاعدہ اس کو گالم گلوچ ہوتی. وہ بیچارہ ڈر سے ہی دے دیتا, وہ اپنی عزت بچانے کے لیے بھی دے دیتا. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بندہ جو ہے, آپ کہیں کہ اس سے توشہ خانہ محفوظ رہے گا. کیا کرتے ہیں دادا, ایک بات بتائیں, ابھی اداروں نے جو ہے نا وہ اپنے اندر اسکروٹنی کا عمل شروع کیا ہے. جی. ابھی پاک فوج نے فیض حمید صاحب کی اسکروٹنی کی, ان کو کورٹ مارشل کیا, ان کو سزا ہوئی. پھر ابھی کل کی ہی قصہ ہے کہ عدلیہ نے اپنے اندر اسکروٹنی کی اور جسٹس جہانگیر جو ہیں ان کو سزا ہوئی. اب آج اگلا دن آتا ہے, عمران خان صاحب کو جب سزا ہوتی ہے, وہ والی سزائیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, عمران خان کو ہونے والی سزا غلط ہے, وہ ہونے والی اسکروٹنی ٹھیک ہے, یہ اسکروٹنی غلط ہے, وہ جو ہے وہ کریڈیبل ہے, یہ نان کریڈیبل ہے, وہ فارم 45 والی ہے, یہ فارم 47 والی ہے. یہ کیا قصہ ہے؟ دیکھیے, یہ تو ہے نا ایک کلٹ کی تھنکنگ. لیکن میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں, خان صاحب سے جو بھی جڑا ہے, بشمول ان کی والد اور والدہ کے, والدین کی کر لیتے ہیں ہم, بشمول ان کے والدین کے, اس کا بچیا کخ بھی نہیں. یہ سمجھیے نا میری بات, ان کے ساتھ کسی بھی حوالے سے جو بھی مرد یا عورت جڑی ہے, اس کا بیڑا غرق ضرور ہوا ہے. مطلب کہ نعیم الحق کینسر سے مرا بیچارہ, اچھا بھلا بینکر تھا, ٹھیک ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے کہا شغلاً سیاست کرتے ہیں, موصوف کے ساتھ ایسوسیٹ ہوا. اور اس طرح کے بہت سارے قصے ہیں, میں آپ کو سنانے بیٹھوں, آپ کا مطلب بیٹری ختم ہو جائے اس کیمرے کی. لیکن ایسے لکی آدمی ہیں عمران خان صاحب, ایسے پنوتی ہیں, ایسی نوزت ہے جس کے ساتھ دیکھیے انہوں نے ملائیشیا کے مہاتیر محمد کی تعریف کی, اس کا بیڑا غرق ہو گیا. انہوں نے ٹرمپ کی تعریف کی, وہ پہلی ٹرم کے بعد ہار گیا. انہوں نے وہ بورس جانسن کیا تھا برطانیہ کا وزیر اعظم, اس کی تعریف کی, وہ رگڑیا گیا. یعنی آپ دیکھتے جائیں, انہوں نے کرکٹ میں اگر کسی کی تعریف کر دی ہے نا, وہ اس بیچارے کا کیریئر ختم ہو گیا. ایسی پنوتی ہیں, ایسی پنوتی ہیں. یعنی باجوہ صاحب جو تھے وہ اچھے بھلے رسپیکٹیبل طریقے سے جرنیل بنے اور ریٹائر ہونا تھا, انہوں نے موصوف کے ساتھ لگ گئے.
ٹھیک ہے. ٹیلنٹڈ آدمی تھا اگر دیکھا جائے ادروائز فیض حمید, ٹھیک ہے. ہی شوڈ ہیو بن دا ایسٹ آف پاک آرمی. پنوتی کے ساتھ جڑ گئے. اچھا بیڑے ہی گرک ہو گئے. بات بتائیں, یہ علیمہ بی بی ان اپنے وکیل جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں بیرسٹر صفدر, ان کے ساتھ باہر آتے ہیں. اچھا ایک بڑا کمال بیان دیا ہے جنہوں نے, میں اس پہ آپ کا ضرور انالیسس لینا چاہوں گی. بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اڈیالہ کے جو دروازے ہیں وہ تو ہمیشہ ہی ہمارے اوپر جو ہے نا, ہم جب بھی اڈیالہ سے نکلے ہیں ہمیں بری خبر ملی ہے. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے تھے تو ہمیں ہمیشہ وہاں سے ریلیف ملتا تھا, لیکن اب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں جا سکتے ہیں. اب ہمیں اڈیالہ جیل جانا آسان ہے, اسلام آباد جانا مشکل ہے. لیکن آج پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے کیس کا ریلیف لینے کے لیے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جاؤ, آپ کی بار ریلیف ملے گا. میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ آج کی وہ جو فیصلہ آیا ہے جی, اس میں وکلا کے لیٹ آنے پہ خان صاحب نے پبلکلی اپنے وکلا کو گالیاں دی ہیں. اچھا, تو یہ کیسی بات ہوگی؟ لیکن یہ تو بار کسی نے نہیں بتایا. بھائی مجھے تو اندر سے اسپیشل رپورٹ آ رہی ہوتی ہے نا. نہیں لیکن وہ اس نے کہا دادا نے نہیں بتایا کہ ہمیں گالیاں پڑی. وہ پہلے پہنچ گئے, پہلے پہنچ کے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے وکلا نہیں آئے, ان کو غصہ آیا, وہ جب پہنچے تو وہ بلاسٹ کر گئے. اور انہوں نے کہا آؤٹ آف فرسٹریشن کہہ لیں یا آؤٹ آف اینگر کہہ لیں کہ اگر آپ وقت پہ فیصلے والے دن نہیں پہنچ رہے تو آپ نے میرا کیس کیا لڑا ہوگا. لیکن وہ تو الزام لگا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے آنے کا ویٹ ہی نہیں کیا گیا, لکھا ہوا فیصلہ سنا دیا خان گیا. صاحب پہنچ گئے, یہ تو باہر آ کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے نا. میں آپ کو اندر کی کہانی سنا رہا ہوں. خان صاحب نے ان کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی ہے اور ننگی گالیاں دی, اور ظاہر ہے کہ اتنی بلند آواز میں تھیں کہ میں چونکہ گیا ہوں نا وہاں پہ, جو جرنلسٹ انہوں نے باکس بنایا ہوا ہے اور وہ کافی پیچھے ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی کانوں سے سنی. اچھا دادا ایک اور بات, اور ہو سکتا ہے کہ آپ جب یہ خبر نشر کریں یہ والی بات, ہو سکتا ہے کہ سلمان صفدر صاحب کا ایپ پئی جو وکالت میں نہیں کارتا. سلمان صفدر صاحب کو بھی ڈانٹ پڑی ہے, خان صاحب سے گالیاں پڑی ہیں. ظاہر ہے وکلا کو گالیاں دی ہیں. دیکھیے میں اگر یہ چائے لانے والے کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوں تو ان اے وے میں آپ کے ساتھ بھی تو بدتمیزی کر رہا ہوں نا, کیونکہ وہ آپ کے کہنے کے اوپر چائے لے کے آیا. جی, سلمان صفدر صاحب کے جونیئر کو بھی اگر گالیاں دی ہیں انہوں نے تو اس کا کچھ نہ کچھ ذرات تو پہنچے ہوں گے. مارا تینوں سمجھاوا نونو. اچھا دادا میں نے سنا ہے کہ بشرا بی بھی بڑی دکھی اور پریشان ہیں یہ فیصلہ ہونے کے بعد. بشرا بی بی آپ کی انسائٹس کیا ہے؟ میرے پاس جو انسائڈ انفارمیشن ہے کہ بشرا بی بی تب سے بہت مطمئن ہیں, خوش ہیں. اچھا, جب سے خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی لگی ہے, یہ مجھے اندر سے بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, جیل کے ان حکام کی طرف سے جن کی مرضی سے یا جن کی سگنیچر سے یا جن کی اجازت سے بشرا بی بی 2 گھنٹے کے لیے یا بعض کا تو کہتے ہیں ہم 3-4 گھنٹے کے لیے بھی کر دیتے ہیں, وہ جیل کے سیل سے باہر جا کر دھوپ سیکتی ہیں یا واک کرتی ہیں. اچھا, انہوں نے کہا بہت خوش ہیں. کیوں؟ اچھا مجھے نہیں پتا کیوں. انہوں نے کہا جی میں آپ کو خبر یہی دے رہا ہوں کہ خوش ہیں, مطمئن ہیں, شکوہ نہیں کرتی. اپنے بچوں کے ساتھ بھی انہوں نے, ان کے بچے مل رہے ہیں اس دوران ان سے. لیکن مریم وٹو صاحبہ تو کہتی ہیں کہ وہ قید تنہائی میں ملاقات نہیں ہوئی. ملاقات ہوتی, ان کے بچوں کی ملاقات ہوتی. مریم وٹو سے اب دبئی میں جا کے ملاقات نہیں نہ کروائی جا سکتی. ان کے جو بچے ہیں اپنے خاور مانیکا صاحب سے, بیٹیاں بیٹے, وہ ملتے ہیں جا کے ان کو. ٹھیک ہے. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے بتائی گئی کہ انہوں نے نا یہ نمرہ احمد اور سلمہ کمل اور رضیہ بٹ کے کم از کم 300 ناول منگوائے ہیں. ناولز پڑھ رہی ہیں بشرا بی بی جیل میں, وہ بھی رومانوی رومانٹک ناولز پڑھ رہی ہیں. ان کے تو زیادہ تر رومانٹک ہے نا. جی بالکل, ہے نا, مڈل کلاس بیک گراؤنڈ کے میں لکھے ہوئے لڑکوں لڑکیوں کی رومانوی داستانیں. موسٹ پروبیبلی ایسے. رضیہ بٹ تو خاص طور پہ مشہور ہیں رومانوی داستانوں کے لیے. سلمہ کمل, رضیہ بٹ اور یہ نمرہ احمد, اب اس میں مزید اضافہ, میرے خیال سے سیالکوٹ کی ہیں یہ. ٹھیک ہے, یہ اس میں اضافہ ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے ناول منگوا کے وہ پڑھ رہی ہیں. ان کے چہرے کے اوپر عموماً مسکراہٹ ہوتی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی. اچھا, اکتاہٹ تھی, اب وہ مسکراہٹ ہے. اب یہ کیا ہے
اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن دادا ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ وہ وہاں پہ چلے چلے کاٹ رہی ہیں, عبادت کرتی ہیں, اور وہی عبادت تھی. میں تو آپ کو کلام شاعری پر زبان شاعر بتا رہا ہوں. وہ لوگ یا وہ مطلب کہ خواتین جن کی وہاں پہ ڈیوٹی ہے, ان کی باقاعدہ, اور میں نے کہا یہ کسی رپورٹ کا حصہ بنے گا آپ کی یہ بات؟ انہوں نے کہا نہیں, رپورٹ کی حصہ نہیں ہے, آپ نے جو چسکا فروشی کرنی ہے میں اس کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا دادا یہ بتائیے گا, یہ جو توشہ خانہ 2 کا فیصلہ آیا ہے, اس فیصلے کو اگر ہم دیکھیں, اس سے پہلے القادر ٹرسٹ میں 14 سال سزا ہو گئی, پھر توشہ خانہ جو 2 تھا اس میں 17 سال کی ہو گئی, یہ ہو گئی ٹوٹل 31 کی, 31 سال کی. تو اس حساب سے تو خان صاحب 2054 تک جیل میں ہی ہیں. نہیں, یہ سزائیں ہوتی ہیں یہ کنکرنٹ ہوتی ہیں. اچھا, مثلا فرض کیا یہ ہمارے کیمرہ مین صاحب جو ہیں, یہ یہاں سے انہوں نے کیمرہ چوری کیا, اچھا, اور باہر نکلنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, اور باہر نکلتے ہوئے وہ کیمرہ گر کے ڈیمیج ہو گیا, اوکے, ٹھیک ہے, لیکن یہ پھر بھی اٹھا کے وہ بھاگ گئے. تو اب ان پہ دفعات کون سی لگیں گی؟ پہلی دفعات تو لگے گی برگلری کی, کہ یہ تالا توڑ کے اندر داخل ہوئے. دوسری دفعہ لگے گی چوری کی, کہ انہوں نے یہ کیمرہ چرایا. تیسری دفعہ لگے گی کہ انہوں نے اس کیمرے کو ڈیمیج کیا, یعنی کہ ان کے ہاتھ سے گر پڑا, ڈیمیج ہو گیا, ٹھیک ہے. اب تینوں جب یہ مقدمہ عدالت میں جائے گا تو ان تینوں میں ان کو الگ الگ سزا ملے گی. آپ نہ ڈریں, آپ کو نہیں کہا ہاتھ جوڑا بیچارہ کہ مینوں بخشتے ہو, میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اب تینوں جرائم کے اندر مطلب فرض کریں اندر گھسنے کی سزا جو ہے وہ 1 سال ہے, اچھا جی, چوری کرنے کی سزا جو ہے وہ 3 سال ہے, اور پھر جناب اس کو ڈیمیج کرنے کی سزا 6 ماہ ہے. تو ان کی سزائیں, اب ان کو یہ سزائیں مل گئی تو کاؤنٹ تو یہ ہوں گی کہ 4 سال 6 ماہ کی سزا ہوئی ہے, لیکن شروع یہ ایک ہی وقت میں ہوں گی. اچھا, ایک دن تینوں سزاؤں میں کاؤنٹ ہو رہا ہوگا. اچھا, تو لہٰذا ٹوٹل یہ 3 سال کے لیے جیل میں رہیں گے اپنے اس جرم میں, نہ کہ 4.5 سال. اچھا, اوکے. اچھا, سزا کا پھر ایک اور بات بھی ہوتی. سویلین عدالت کی سزا میں اگر آپ 1 مہینہ شریف بچے یا شریف بچی بن کے سزا کاٹتے ہیں بامشقت, تو آپ کو 8 دن کی رعایت ملتی ہے. دادا ان کی بامشقت کیا ہے؟ مطلب ان سے چکی پچھواتے ہیں, کیا کرواتے ہیں؟ وہ تو ویسے محاورتاً ہم کہتے ہیں بامشقت ہوتا ہے کہ سم ٹائم انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کی مشقت یہ ہے کہ آپ نے لائبریری جو ہے جیل کی, اس کے اندر کتابوں کی مارکنگ کرنی ہے یا کتابوں کا اجرا کرنا. میں جب جیل گیا نا تو میں لائبریری جا کے بیٹھا رہتا تھا, تو وہ میں ان کی ہیلپ آؤٹ کرتا تھا, تو وہ کتابوں کو سارٹ آؤٹ کر کے ٹاپیکل وائز متعلقہ اس میں لگانا, یہ ہوتا رہتا تھا. اچھا دادا, جو عدلیہ نے فیصلہ جاری کیا ہے وہ آپ نے فیصلہ پڑھا, اس میں جو آخری پیراگراف ہے بڑا مزے کا, میں اس پہ آپ کا انالیسس لینا چاہوں گی. وہ جو بڑھاپا کا ہے نا, وہ دل ہی توڑ دیا. کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا ہم نے بڑھاپے کی وجہ سے بخش دیا, اور بشرا بی بی کو عورت ہونے کی وجہ سے بخش دیا. تو آپ نے ان کے عورت کارڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ گزند پہنچا دی, اور وہ آپ نے وہ جو ہیرو اور ہینڈسم کا ایک پورا بیانیہ تھا آپ نے وہ بھی دبردوز کر دی. زیادتی نہیں کی یہ تو بڑی زیادتی کی عدالت نے. جج صاحب نے کوئی پرانا بدلہ لیا یوتھیوں سے, شاہ رخ ارجمن, وہ اب ان کی تصویریں نکال کے لگا رہے ہیں, یہ ہے وہ شخص. اچھا, نہ صرف کہ اس کی لگائیں گے بلکہ ہیرسمنٹ کے, چونکہ ان کا ٹپیکل سٹائل ہے, ان کی فیملی کو بھی ہیرس کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے آپ نے بھی یہ دھیان رکھنا ہے اور میں نے بھی دھیان رکھنا ہے, کبھی فیملی فوٹو جو ہے وہ پوسٹ نہیں کرنی, کیونکہ اس طرح کے جو ٹچے ہیں, یہ جو بدماش ہیں, ان کے ہاتھ میں چڑھ جاتی ہے اور پھر وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اینی ہاؤ, یہ خوشی بنیادی طور پہ آپ نے ایک اور بھی نوٹ کیا ہے, سلمان صفدر کے ساتھ کھڑی ہوئی علیمہ باجی کے چہرے کے اوپر کوئی غم یا اس کی بات نہیں تھی, یا وہ باقاعدہ اسمائل کر رہی تھی, وہ اسمائل کر رہی تھی, وہ خوش تھی. اب یہ نند بھابھی کے اندر جو ہے نا, نند کا خیال ہے کہ یہ باہر نہیں آتے تو اس وقت جتنا بھی ڈونیشن کا انفلو ہے, اور اس وقت بہت زیادہ انفلو ہے. اچھا, کیونکہ اس وقت افراد نہیں ڈونیٹ کر رہے, اس وقت حکومتیں ڈونیٹ کر رہی ہیں. اچھا, ہاں, حکومتیں بھی جو کہتی ہیں کہ ہم بہت امیر ہیں, ہمارے پاس $600 ارب کا زر مبادلہ, میں بھارت کی بات کر رہا ہوں,
اس وقت انہیں ڈونیشن حکومتوں کی طرف سے آ رہی ہے اور بہت زیادہ مقدار میں آ رہی ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے, اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ان کی سوشل میڈیا کیمپین کا فیس کون ہے؟ علیمہ بی بی نہیں, بیرون ملک, بیرون ملک سلمان قاسم کی ماں جمائمہ گولڈ سمتھ ہے نا. تو جمائمہ گولڈ سمتھ تو کسی سستی زمین پہ پاؤں نہیں نہ رکھتی. وہ تو خود اتنے امیر خاندان سے, کیا وہ تو خود اتنے امیر خاندان سے ہے. تو یہ تو بات کبھی کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے کا امیر خاندان سے ہے, اور وہ آج کس تک کی, تو یہی سنا کہ گولڈ سمتھ خاندان سب سے امیر ہے. اور وہ کس کی پروکسی تھی؟ جمائمہ جی پروکسی تھی. یہ پروکسی بنامی ہے, عمران خان کی بنامی ہے. میں یہ نہیں, ہم نے یہ نہیں کہنا, یہ کھلے گا ابھی کہ وہ کسی کی بنامی تھی. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ زیک گولڈ سمتھ صاحب جو ہیں, ان کی لندن میں جتنی جائیدادیں ہیں, انہیں کئی مینیجر رکھے ہوتے ہیں اپنی جائیداد کو مینٹین کرنے کے لیے. زیک گولڈ سمتھ صاحب کو آج سے 3 سال پہلے جرمانہ ہوا تھا کہ آپ نے یہ جو اس سال یہ 2 جائیدادیں خریدی ہیں, نہ تو آپ نے اس کا ٹیکس دیا ہے, نہ آپ نے اس نے کو ڈکلیئر کیا ہے. مینیجر رکھے ہوں بندے نے جائیداد کا حساب کتاب رکھنے کے لیے اور ٹیکس جمع کرانے کے لیے, اور وہ مینشن ہونے سے رہ جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائیداد آپ نے انے واہ خریدی ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹنٹ کو بھی نہیں بتا پائے کہ پائی ابھی شو کرنی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک دم کیا ہو رہا ہے؟ یہ دادا جاتے جاتے یہ بتائیں, اب عمران خان صاحب کے اوپر اگلا کون سا کیس جو ہے وہ آنے والا ہے, اور یہ سارے سیاسی کیسز ہیں یا جینون کیسز ہیں؟ میں ان میں سے کسی کیس پہ خوش نہیں ہوں. ٹھیک ہے, نمبر 1, عمران خان سیاستدان ہے, ان کا مقابلہ سیاست کے میدان میں ہونا چاہیے. یہاں آپ کو ٹوکوں گی, کیا عمران خان واقعی سیاستدان ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو اپنے آپ کو کوئی ماوراز چیز سمجھتے ہیں نا, لیکن کھیلنا تو انہوں نے سیاست کے میدان میں ہی ہے نا. یا وہ دادا جب وہ خود کو خود سیاستدان تسلیم نہیں کرتے تو لیکن پھر آپ ان سے سیاستدان والے بینیفٹ آپ چلیے کیوں ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پچ تو سیاستدانوں کے مقابلے میں کرتے ہیں نا, ایسے کر لیجئے. اچھا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو پچ تو سیاستدانوں کے اس میں کرتے ہیں نا. جی, سیاستدانوں کو ان سے نپٹنے دینا چاہیے. ہمیں سیاستدانوں کی سپون فیڈنگ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے, میں ہمیشہ قومی سلامتی کے مسئلے کے اوپر, جب پاک فوج کے یا پاک فوج کے سربراہ کے اوپر یا ان کی ذات کے بارے میں کیچڑ اچھالا جاتا ہے, تو میں سوشل میڈیا پہ لیتھل ہوتا ہوں. مطلب اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ رضی زیادہ دیکھنے والا ہوتا ہے, لیکن جب سیاستدانوں پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے تو میں بیک کر جاتا ہوں. کیونکہ ان کا آپس کا یار آپ کیجئے نا بھائی, آپ کے منہ کے اوپر ٹیپ تو نہیں لگی ہوئی, آپ کی انگلیاں تو نہیں باندھی ہوئی کسی نے. سیاستدان اس کو اگر کوئی جواب دینا چاہ رہا ہے, مطلب مجھے ریاست سے سیاستدانوں سے سب سے پیار ہے, لیکن میں سیاستدانوں کی مدافعت نہیں کرتا اتنی جب اس کے اوپر اٹیک آتا ہے, جتنی کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں جو کہ عمومی طور پہ اپنا اٹیک جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتے یا اس کا رپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو ہمیں سیاستدانوں کو کھیلنے دینا چاہیے. کھیلو بھی اس کے ساتھ, وہ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں تو آپ اس کا جواب دیں, بڑے ہوں دیں اس کا جواب. آپ نے جس بھی اسٹریٹجی کے تحت دینا, ٹھیک ہے نا, آپ نے چپ اسٹریٹجی کے تحت دینا ہے تو چپ اسٹریٹجی کے تحت دیں. آپ نے اگر اس کو اس کے الفاظ میں جواب دینا ہے تو اس کے الفاظ میں جواب دیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مقدمات ہیں یا ان کے جتنے بھی فیصلے ہیں, مجھے یہ غیر مؤثر لگتے ہیں جب وہ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے ہر مفاد کے بارے میں بیڈ ماؤتھنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا حکومتی نظام کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ ملک ایسے نہیں ایسے چلایا جانا چاہیے, اوکے, لیکن اس ملک کے وجود کے بارے میں میں آپ کا کوئی نقطہ نظر یا آرگومنٹ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب پی ٹی آئی اس ڈگر پہ پہنچ چکی ہے, اس کی قیادت اس ڈگر پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ اپنا کوئی کردار اس ملک کے موجودہ جغرافیائی حدود کے اندر نہیں دیکھتی.
جو میں آپ کو ایک بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا موجودہ رقبہ ہے، یہ جو پاکستان کا موجودہ نقشہ ہے شیر کی طرح کا، اس کے اندر ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، اس کے اندر کوئی میرے منہ میں خاک اور نقل کفر نہ باشد کہ اس کے اندر کوئی لکیر لگے گی تو ہمارا کوئی کردار نکلے گا. تو اس کے اوپر میں کہتا ہوں پھر آپ کی ایسی تیسی. صحیح. ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. دادا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی رائے سے اظہار کیا. جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے سوال رکھے جاتی ہوں کہ پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں اگر اب اداروں نے اپنا گند صاف کرنے کا ابتدا کر ہی دی ہے، اس سے پہلے بھی پارلیمان نے بہت سے سیاستدانوں کے اوپر کیسز بنائے، کیسز کہاں گئے کچھ خبر نہیں ہے، تو کیا یہ روش برقرار رہنی چاہیے؟ جس طرح فوج نے، عدلیہ نے اپنے اندر سے گندگیوں کو صاف کر کے اسکروٹنائز کرنے کی شروعات کی ہیں، کیا عمران خان صاحب کو بھی والنٹیئر کر کے اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہیے، یا پھر ہمیشہ کی طرح میں نہ مانوں اور میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے والا بیانیہ لے کے چلنا چاہیے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.